غمگسار چچا۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے یتیم بھتیجے کو اپنی نگرانی اور کفالت میں لے لیا۔ قریش کہتے تھے کہ یتیموں کی ان کے عزیز بس دنیا کے دکھاوے کے لیے ہی دل دہی کرتے ہیں، حقیقی درد کس سے ہوتا ہے؟ مگر ابو طالب نے ان کے اندیشوں کو غلط ثابت کر دیا۔ یہ قیاس آرائیہ ایک ایک کر کے واقعات نے جھٹلا دی۔ ابو طالب سچے غمخوار نکلے، جیسے ان کے دل میں پہلے ہی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ تھی۔ باپ عبد المطلب کے جیتے جی اس جذبے کے اظہار کا موقع نہیں ملا، اور باپ کا سایہ دور ہوتے ہی ابن عقیق کی محبت، کفالت اور غمخواری کے لیے انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی۔ ابو طالب نے محبت اور شفقت کے آنسوؤں سے بھتیجے کے چہرے سے گرد یتیمی کو دھویا، ہر طرح کی غمخواری کی، دل دہی کے تمام میسر اسباب صرف کر دیے، اپنے بچوں سے زیادہ شفقت اور راحت کے ساتھ پالا۔ عبداللہ کے در یتیم کی ذرا سی بے چینی بھی غمخوار چچا کو گوارا نہ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ذرا سا کانٹا بھی چبھتا تو اس کی کھٹک ابو طالب کا دل محسوس کرتا۔ یہ حالت دیکھ کر اہل مکہ کہنے لگے، بھائی ابو طالب آخر سید القریش عبد المطلب کا بیٹا بلکہ صحیح وارث اور جانشین ہے، اس سے اسی قسم کی شریفانہ برتاؤ کی توقع تھی۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غیر نہیں ہے، ابو طالب کا خون اور گوشت پوست ہے، اور پھر بچہ بھی کیسا کہ غیر دیکھ کر نہ صرف پیار بلکہ احترام کرتے ہیں۔ اس یتیم کی خدمت کر کے ابو طالب اپنے لیے خیر و سعادت کا ذخیرہ جمع کر رہا ہے۔ عربوں کی زندگی سیدھی سادی تھی، تہذیب و تمدن کے تکلفات سے وہ یکسر ناآشنا تھے۔ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے جنگلوں میں جا کر اونٹ اور بکریاں چراتے۔ شبانی عربوں کا محبوب شغل تھا اور باعزت بھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ کے جنگلوں میں بکریاں چرائی۔ مشیت مکہ کے ببولوں کی ایک ایک پتی سے بول رہی تھی کہ آج ان وادیوں میں جو بکریاں چرا رہا ہے، کل انسانیت کے گلے کی نگہبانی کرے گا۔ یہ رائے یہ غنم حقیقت میں رائے یہ نسانیت ہے، جو اس کے گلے میں آ جائے گا اسے فلاح ملے گی، اور جو اس کی ٹکڑی اور جماعت سے باہر ہو جائے گا اس کے لیے ثقافت و گمراہی مقدر کر دی جائے گی۔ عرب یوں ہی حضارت و تمدن سے آشنا نہ تھے۔ بچے لوگوں میں ملنے جلنے اور اٹھنے بیٹھنے سے دوسروں کا اثر قبول کیا کرتے تھے، تو اس کے لیے قدرت نے یہ انتظام کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دن جنگل میں بسر ہونے لگے۔ خالق کائنات نے گوارا نہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار پر سوسائٹی کی پرچھائیاں بھی پڑنے پائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لوحی فطرت پر خود ید قدرت نے نقش ابھارے، اس لیے کہ خدائے پاک و برتر نے اس کو دنیا سے کچھ سیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ وہ امید تھا مگر خدا کا پڑھایا ہوا۔ قدرت کسی واسطے اور درمیانی رابطے کے بغیر خود اس کی تربیت کر رہی تھی۔ اس کو براہ راست عالم قدس سے فیض پہنچنا تھا۔ ہر قوم اور ملک کے بچے شوخ و شریر ہوتے ہیں، اور یہ تو ان عربوں کے بچے تھے جن کے گھر کے لوگ بات بات پر کٹ مرتے۔ کسی کا اونٹ دوسرے کی چراگاہ میں آ گیا اور اتنی سی بات پر تلواریں چلنے لگتی۔ ایسے والدین کی اولاد کو لڑاکو اور جگڑالو ہونا ہی چاہیے تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرشت ہی سب سے جدا اور انداز طبیعت سب سے منفرد تھا۔ اس اندھیرے میں یہی ایک چراغ اور اس خارزار میں یہی ایک گل صد برگ تھا۔ بچوں کے ساتھ کھیلنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت نفرت کرتی۔ کوئی فحش کلامی کرتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے جاتے، برے لفظ سننا تک گوارا نہ کرتے۔ بہت سے بہت اتنا کرتے کہ ساتھی چرواہوں کے ساتھ خود روجر بھیڑیا توڑ کر کھا لے، اور اس میں بھی متانت اور وقار کا خیال رکھتے۔ قریش کے گھرانوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عجیب و غریب زندگی کے تذکرے ہونے لگے۔ صاحب، یہ عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فرشتہ صفت ہے، ہم نے آج تک اسے دوسرے بچوں کی طرح لڑتا جھگڑتا اور سخت کلامی کرتے نہیں دیکھا۔ اجی آپ لڑنے جھگڑنے کا ذکر کر رہے ہیں، میں نے اس معصوم کو کھلکھلا کر ہنستے تک نہیں دیکھا، بس زیر لب تبسم گلیوں سے آنکھیں نیچی کیے گزرتا ہے۔ ایہ القریش، یہ بچہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے، آثار کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ کیا عجب ہے کہ اس کی بدولت ہم دادا نشینیوں کی تقدیر کا ستارہ چمک جائے۔
اہل عرب کے عظمت و وقار پر مصر و ایران والے رشک کرنے لگے۔ ایک بوڑھا قریشی: مگر صاحبو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تیر اندازی اور شہ سواری میں ہم میں سے کسی کا نوجوان بیٹا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کا نشانہ خطا ہی نہیں ہوتا اور گھوڑے پر بیٹھ کر تو ایسا سجتا ہے جیسے اس نے عکاظ اور ذوالمجنح کی گھوڑ دوڑ میں شہ سواران نجد و حجاز کو نیچا دکھایا ہے۔ ایک ریش دراز شخص جس کے گریبان میں خانہ کعبہ کے پردے کا پیوند لگا تھا، میں نے تو اس سے زیادہ عجیب باتیں سنی ہیں۔ کیا وہ کیا؟ تمام اہل محفل شوق و انتظار کے ساتھ یک زبان ہو کر بول اٹھے۔ میرا چھوٹا لڑکا فضل کہہ رہا تھا، اور اس کی بات کی تصدیق امارہ کے بانجے اشعت نے بھی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت درخت کے پاس سے گزرتا ہے، ڈالیاں جھکنے لگتی ہے، پتھروں سے آوازیں سی نکلتی ہے جیسے کوئی کسی کو سلام کرتا ہے۔ ایک شوخ نوجوان: تم لوگوں کی باتیں بہت دلچسپ ہے، مگر آؤ شراب کا ایک ایک پیالہ چڑھا لے، لطف دوبالا ہو جائے گا۔ نوجوان کے کہنے پر فضا میں کہکہے گونجنے لگے، مگر سنجیدہ لوگوں کو نوجوان کا یہ مذاق اچھا نہ لگا۔ وہ چاہتے تھے کہ گفتگو اور طول کھینچے تو اچھا ہے۔ ابو طالب تجارت کیا کرتے، سال میں ایک بار شام جاتے اور کاروبار کر کے چلے آتے۔ مکہ کا مال شام کی منڈی میں لے گئے، وہاں سے ضرورت کی چیزیں لا کر یہاں بیچ دی۔ اس الٹ پھیر میں گزر اوقات کے قابل نفع ہو جاتا، مگر کنبہ بڑا تھا، پھر دل کے سخی اور فیاض بھی تھے۔ عبد المطلب جیسے سیر چشم اور کشادہ دست کے بیٹے کو ایسا ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کھا پی کر کچھ نہ بچتا تھا۔ ابو طالب جب شام جانے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کے لگ بھگ تھی۔ ابو طالب یتیم بھتیجے کو بہت عزیز رکھتے تھے، مگر اس سفر میں ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا۔ خیال آتا تھا کہ دور دراز کا سفر ہے، راستے میں سبزہ زار اور دریا کے مناظر نہیں ہے جو بچے کا دل بہلتا رہے، لک و دک صحرا ہے، کوسوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں، منزلوں تو پانی نہیں ملتا۔ اور یہ بھی وہم تھا کہ شام کا سفر اس کے باپ عبداللہ کو ہی راس نہیں آیا، دشمنوں کے منہ میں کھاک، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا حادثہ پیش نہ آ جائے۔ عبداللہ بھی تو جوان دلہن کو چھوڑ کر اچھے خاصے شام گئے تھے، مگر پردیس میں زندگی نے دھوکہ دے دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیح نہیں بھیگی۔ ان صعوبتوں میں اسے لے جانے پر دل راضی نہیں ہوتا۔ ابو طالب مکان سے چلنے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے لپٹ گئے۔ محبت مصلحت پر غالب آ گئی۔ یتیم بھتیجے کی افسردگی شفیق چچا سے دیکھی نہ گئی۔ کمسن مسافر کو ساتھ لے لیا اور یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ سے شام کے لیے روانہ ہو گیا۔ ابو طالب کا گمان تھا کہ راستے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنا پڑے گا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ خود اپنے سنبھالنے کی طاقت تھی، بلکہ چچا کا بھی ہاتھ بٹایا۔ انتہائی مستحدی اور فرض شناسی کے ساتھ یہ رفاقت ابو طالب کے لیے بہت آرام دہ ثابت ہوئی۔ اس سفر میں مختلف منزلوں، وادیوں اور راہوں سے گزرنا پڑا، کہیں ریت ہی ریت، کسی جگہ پتھریلے راستوں اور پہاڑیوں کے دامن، کہیں نخلستان اور ہریالی بھی۔ صبح کسی چشمے پر ہوئی اور شام ریگستانوں میں، کسی پڑاؤ پر آرام ملا اور کسی منزل پر انتہائی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حجاز کی حدود سے باہر عبداللہ کے در یتیم کا یہ سب سے پہلا سفر تھا، اور وہ بھی اتنا طویل اور دشوار گزار۔ سفر میں بچے ساتھ کے لوگوں پر بار ہو جاتے ہیں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوش مندی رفقہ کے لیے معجزے سے کم نہ تھی۔